علیکم کلاس. اب ہم لیکچر 25 پارٹ بی میں چلتے ہیں اور ریڈیو پاکستان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. ریڈیو کو ہم نے دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں. ریڈیو کو ہم نے جنرلی اوور ویو کیا تھا کہ ریڈیو کی ہسٹری کے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی اس حوالے سے, اور اینڈ میں ہم نے ایف ایم اور اے ایم جو ریڈیو کی دو قسم کی فریکوینسیز ہیں, دو بلکہ فریکوینسی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایف ایم فریکوینسی ہے اور اے ایم ایمپلیٹیوڈ ہے, دو ٹائپ کے چینلز جو آتے ہیں ان کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اب ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ریڈیو کی ہسٹری کیا ہے اور ریڈیو پاکستان کرنٹلی کس پوزیشن میں. ریڈیو پاکستان serve as a national public broadcaster for radio in Pakistan, although some local station predate Radio Pakistan founding. It is the oldest existing broadcasting network in Pakistan. The network was established in 14 August 1947. یعنی آزادی والے دن ہی پاکستان کے یہ نیٹ ورک بن گیا تھا. اور پاکستان ریڈیو میں جو سروس انکلوڈ ہیں جس میں اے ایم کی نیوز سروس ہیں اور ایف ایم کی 101 اور 93. اور اگر ہم جنرل بات کریں تو اس میں کچھ سرکاری چینلز بھی ہیں اور کچھ پرائیویٹ بھی ہیں. ہسٹری کی اگر بات کریں تو ریڈیو پاکستان واز اوریجنلی نون as Pakistan Broadcasting Service at the time of its inception on 14th August 1947. ریڈیو پاکستان کہتا تھا پی بی ایس, پاکستان براڈکاسٹنگ سروس. It had honor of publicly announcing Pakistan independence from Britain on 13th August 1947 at 11:59 p.m. تو یہ آپ نے مشہور جملہ سنا ہوگا کہ السلام علیکم, پاکستان براڈکاسٹ سروس, ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست سن 1947 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں, طلوع صبح آزادی. ٹھیک ہے, اور اس کو اناؤنسمنٹ کی تھی مصطفیٰ علی ہمدانی صاحب نے. مصطفیٰ علی ہمدانی, کبھی سوال آیا آپ سے کہ پاکستان کی اناؤنسمنٹ کس نے کی تھی, تو مصطفیٰ علی ہمدانی. اور اناؤنسمنٹ کی تھی انہوں نے اردو میں اور انگلش میں لاہور سے. اسی طرح عبداللہ جان مغموم نے اناؤنسمنٹ کی تھی پشاور سے پشتوں میں. اسی کا انگلش ٹرانسلیشن اس طرح تھا کہ گریٹنگز پاکستان براڈکاسٹنگ سروس, وی آر اسپیکنگ فرام لاہور the night between 13 and 14th of August year 47. It is 12 o'clock, dawn of freedom. ریڈیو پاکستان براڈکاسٹ are in 34 languages. 34 languages کا مطلب اس میں اردو انگلش تو ہے ہی, اس کے علاوہ عربی بھی ہے, فارسی بھی ہے اور کئی علاقائی زبانیں بھی ہیں. اس میں ترکش بھی ہے, بنگالی بھی ہے اور رشین بھی. According to one of the pioneers of Radio Pakistan, آغا ناصر, یہ بہت بڑا نام ہے ریڈیو میں, آغا ناصر صاحب کا. ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. 3 radio stations at Dhaka, Lahore and Peshawar existed at the time of independence. یعنی آزادی کے وقت پاکستان میں, یعنی جو خطہ پاکستان کو ملا اس میں 3 ریڈیو اسٹیشن پہلے سے موجود تھے, جن میں سب سے پرانا جو تھا وہ پشاور کا تھا. یعنی 1935 کا پشاور کا بنا ہوا تھا, لاہور کا 37 کا تھا اور ڈھاکہ کا 1939 کا. There was no radio station in the capital of Pakistan, Karachi in 1947. کراچی چونکہ کیپٹل ڈکلیئر ہوا تھا تو اس کا کوئی ریڈیو اسٹیشن موجود نہیں تھا. On a high priority basis, a major program of expansion saw new station open at Karachi and Rawalpindi in 1948 and a new broadcasting house at Karachi in 1950. This was followed by new station at Hyderabad. تو حیدرآباد میں, کوئٹہ میں, راولپنڈی میں مختلف جگہوں پہ ریڈیو اسٹیشن کھولے گئے. آج تقریباً شہر کے اندر مختلف اداروں کے بھی ریڈیو اسٹیشن موجود ہیں, جیسے کراچی یونیورسٹی ہے, ان کا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے. A 1973 law signed by Zulfikar Ali Bhutto, President and later Prime Minister, regulated Pakistan Broadcasting Corporation as to publish, circulate, distribute and regulate news and information in any part of the world in any manner that may be deemed fit. Its one core mission stated education, news and information to be brought public awareness, the whole range of significant activity.
It was converted into Pakistan Broadcasting Corporation on 20 December 1972 as a statutory body governed by Board of Directors. तो ये पूरी हिस्ट्री है इसकी। और मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो इसको वॉइस ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन कराची में आप लोगों ने पाकिस्तान चौक सुना होगा, वो ओल्डेस्ट रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है। और करंटली ये इस वक्त रीलोकेट हो चुकी है हसन स्क्वायर के पास। जो सिविक सेंटर की बिल्डिंग है उसके कोने में ही रेडियो पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ प्राइवेट रेडियो स्टेशन हैं वो अपने अपनी जगहों पर हैं, यानी उनका रेडियो पाकिस्तान में एग्जिस्टेंस नहीं है। रेडियो पाकिस्तान में सिर्फ सरकारी चैनल्स हैं। समा वालों का एफएम है तो वो शार फैसल पे। इसी तरह और भी मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन हैं। एक रेडियो स्टेशन आपको अल्लाह वाला चुरंगी के पास नज़र आएगा। तो प्राइवेट वाले अपनी जगह से लोकेट करते हैं और वहीं से वो ऑन एयर होते हैं। ये मैंडेट है इसका 73 एक्ट हुआ था पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन का। और मैनेजमेंट की इस तरह होती है कि सेक्रेटरी होता है, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी होता है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस है, डायरेक्टर जनरल एसपीआर वगैरह ये सब इसके पार्ट होते हैं। फिर डायरेक्टर जनरल है और फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटीरियर डिवीज़न। चैनल्स में अगर हम बात करें, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं जिस पे ये चलते हैं। फिर FM 101, मैं आपको बताता हूँ, नेट चल जाए। आगा नासिर साहब को भी हम पढ़ लेते हैं पहले। आगा नासिर born Meerut was Pakistani director, producer, broadcaster and TV playwright. He started his career at Radio Pakistan in 1955. He later directed TV, films and worked in Pakistan television. तो रेडियो में इनका बहुत बड़ा रोल है। और रेडियो में एक बहुत बड़ा नाम पतरस बुखारी साहब का भी है। पतरस बुखारी जिनको आपने उर्दू में पढ़ा होगा। पहले आगा नासिर साहब मैं आपको दिखा दूँ, ये आगा नासिर साहब हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है रेडियो पाकिस्तान में। और इसके अलावा पतरस बुखारी जिनका नाम था अब्दुल्ला शाह बुखारी। और ये पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। इसके अलावा इंग्लिश इनकी बहुत आला थी। इंग्लिश में कहते हैं कि इनका कोई सानी नहीं होता था अपने वक्त में। सैयद अहमद शाह, सॉरी अब्दुल्ला शाह नहीं, अहमद शाह। सैयद अहमद शाह कॉमनली नोन एज पतरस। पतरस इनका कलमी नाम था। was a Pakistani humorist, writer, broadcaster and diplomat who served as the first permanent representative to the United Nations. पाकिस्तान के पहले permanent representative थे यूएनओ में। Born in Peshawar to a Kashmiri family, Shah studied Edward Mission School in Peshawar and moved to Lahore where he studied English literature at the Government College. He became a prominent part of Muslim intelligentsia in South Asia. Shah moved eventually becoming Director General of All India Radio in Delhi. All India Radio दिल्ली के ये डायरेक्टर थे। तो लिस्ट ऑफ रेडियो टेलीविजन इन पाकिस्तान देखते हैं। समा वालों का है 107.4। इसी तरह धनक है। चेक करते हैं कोई अगर लाइव चल रहा हो तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि चैनल्स किस तरह चलते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। ये उनकी वेबसाइट है और लाइव स्ट्रीमिंग मौजूद है। तो हम देखते हैं अगर कोई लाइव इसमें, जैसे ये मुल्तान मोटरवे की अलग है, मुल्तान रेडियो, लाहौर, पेशावर, कोयटा। बहरहाल इसको प्ले करता हूँ मैं। बिलवत कुछ नहीं आ रहा। FM 101 पे जाके देखते हैं। ये इनके प्रोग्राम्स हैं।
یہ ریکارڈڈ پروگرامز ہیں. زندگی سے پیار، اگر یہ پڑھا ہوا ہے تو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آج بھی ریڈیو کتنے معنی خیز پروگرام کر رہے ہیں. یہ 45 منٹ کا ہے، اس کو 5-10 منٹ سنیں آپ. تمام قوم انہیں صد سلام کرتی ہے، وہ دل سے ان کا بہت احترام کرتی ہے. جو رات دن اسی جستجو میں غلطاں ہیں کہ کس طرح سے صفایا ہو ان عناصر کا، نشے کے زہر کا جو کاروبار کرتے ہیں. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے، وہ تم. بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے، وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا. میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اے میری ارض پاک کے بچوں، میرے گلچن کے مہکتے پھولوں، تم سے وابستہ میرے دیس کی رانائی. تم میرا کل ہو، تم سے وابستہ بے پناہ قوم کی امیدیں. یہ نہ ہو تم کہیں بھٹک جاؤ، ان کی باتوں فریب میں آ کر بیچ دیتے ہیں زہر جو میٹھا کر کے. ان عناصر سے تمہیں خود کو بچانا ہوگا، یہ کبھی بھولنا نہیں بچوں. نشے کا زہر کبھی قند ہو نہیں سکتا، نشے کا زہر بہر دور جان لیوا. اینٹی نارکوٹکس فورس. السلام علیکم پاکستان. امید کرتی ہوں، دعا گو ہوں میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے، لش پش ہوں گے اور جناب ہنستے مسکراتے بھی ہوں گے. جی جناب، پروگرام ہے زندگی سے پیار، مجھے کمل کہتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں اسلم جاوید صاحب جو ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. ہمارے ساتھ ANF کی خبریں شیئر کرتے ہیں. اسلم صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ کمل. اپنے سننے والوں کی خدمت میں اسلم جاوید کی طرف سے بھی السلام علیکم. اینٹی نارکوٹکس فورس اور FM 101 کی یہ مشترکہ کاوش کا پروگرام ہے جس میں منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اور لسنرز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں اور میں اپنے جتنے بھی محترم مہمان ہوتے ہیں ان کی بڑی تعریفیں کرتی ہوں. لیکن آج جو ہمارے مہمان ہیں، آج جو ہماری مہمان ہیں، میں ہمیشہ ان کے بارے میں بات کرتی ہوں. بلکہ خواتین جب بھی آتی نا تو میں یہی کہتی ہوں، جی ہمارے پیارے سے گیسٹ، ہمارے پیارے سے مہمان. اور جناب آج بھی ہمارے ساتھ خوبصورت نام کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت شخصیت بھی پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. مس شمع عادل ہمارے ساتھ ہیں. ان کا تعلق بھی ریڈیو سے ہے اور سب سے بڑی خاص بات وہ یہ کہ مس شمع جو ہیں وہ سوشل ورکر بھی ہیں. اگر ہم ڈرگس کے بارے میں بات کرتے ہیں، منشیات کی بات کرتے ہیں، تو اس کے خلاف کافی زیادہ میم کے جو ہیں وہ کامیاب پروجیکٹس بھی رہے ہیں. شمع، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو کمل آپ کو بھی اور اسلم صاحب آپ کو بھی اور ہمارے جتنے سننے والے ہیں ان سب کو السلام علیکم پاکستان. اور تھینک یو ویری مچ کمل کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر. اور واقعی میں یہ ڈرگس ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر نہ صرف مجھے بلکہ تمام لوگوں کو جو ہے اس پر سینہ تان کے کھڑے ہو جانا چاہیے اس کے خلاف. اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. نہ صرف میرا بلکہ ہم سب کا یہ ایک فرض سمجھ لیجیے کہ فرض ہی بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس ایڈکشن سے، اس نشے کی عادت سے کس طرح سے دور رکھ سکتے ہیں، اس نشے سے کتنا کیا کچھ ہم کریں کہ کس طرح سے اس چیز سے دور رکھیں. تو انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. جی بالکل جناب. اور لسنرز کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ براڈ کاسٹر جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ براڈ کاسٹر جو ہے نا وہ بھی چپ ہو کر نہیں بیٹھتی ہے، اس کی سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آج پتہ چل رہا ہے لسنرز کے براڈ کاسٹر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیے گا، آج کمل جو ہے نا وہ بہت کم بات کرے گی، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو بولنے کا موقع ملنا ہی نہیں ہے. اور جب بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر چھوٹے جو ہیں وہ ویسے ہی ادب سے خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن جناب میں ہمیشہ ویسے شمع میں آپ کو بتاؤں
کہ جب ہم رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں, ادب کی بات کرتے ہیں, شاید یہ ہمارا ایک ایسا میڈیم ہے نا ریڈیو کی, اگر ہم بات کرتے ہیں, جب آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر ویسی ایک بہت جرت آ جاتی ہے, بہت ہمت آ جاتی ہے, اور انسان کو اپنے اوپر ایک بہت زیادہ پراؤڈ بھی محسوس ہوتا ہے, اچھے والا پازیٹیو والا پراؤڈ محسوس ہوتا ہے. اور یہ چیزیں میرے خیال سے انسان کی زندگی میں بہت ساری اس کی, اگر ہم خواہشوں کی بات کرتے ہیں, جیسے مجھے بہت زیادہ شوق ہوا کرتا تھا, تو ایک چیز جو شروع سے آپ کی خواہش چل رہی ہوتی ہے نا, جیسے آپ سوشل ورکر بھی ہیں اور آپ نے ابھی ڈرگس کے بارے میں بھی بات کی, کچھ چیزوں کا نا انسان کو شوق ہوتا ہے, وہ شوق کبھی ختم نہیں ہو سکتا چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں. بالکل صحیح. اور میڈیا کا تو بارے میں یہ بات کہتی ہوں کہ کمل یہ ایک لت ہے, یہ بھی ایک نشہ ہے آپ کو نا. جب آپ کو اس کی بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے نا, پھر آپ کو ایک شوق ہوتا ہے, ایک نشہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو سنیں, آپ سے جو ہے وہ آپ کو, جیسے اگر آپ چلے جاتے ہیں چینلز کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں بائی یور فیس, اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز سے پہچانتے, آپ کے نام سے پہچانتے, اور یہ جو نشہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے یہ کم نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کی ایڈکشن ہوتی ہے بیسیکلی. بالکل. تو یہ میڈیا کی بھی ایک ایڈکشن ہے جو ہم لوگوں کو اب پڑ گئی ہے, سمجھے کہ ہم بھی اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں. اور شمع ایک اور میں چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ ایڈکشن ہے جو بڑی پازیٹیو ہے, جو دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لاتی ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی بہت تبدیلی لاتی ہے. دیکھیں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے, اور میڈیا کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی آواز کے ذریعے جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اگر غلط راہ پہ کوئی چل رہا ہے اس کو روک سکتے ہیں. اس کے بہت سے طریقے ہیں جن کو اب دیکھیں, اگر کہ ایک اچھی, جیسے ہم اگر ایڈکشن کی ہی بات لے لیتے ہیں, جیسے اینٹی نارکوٹکس فورس کا یہ پروگرام ہے, تو میں اسی حوالے سے بات کرتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ نشے کی عادت سے کسی کو روکنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس کو اسٹریٹ فارورڈ کہیں گے نا کہ جی آپ جو ہے وہ نشے سے دور رہیے, یا آپ یہ بہت بری بات ہے آپ یہ مت کیجیے, اس کو اگر ہم ڈرائی بات کریں گے تو وہ شاید اس کے اوپر اس کا امپیکٹ اتنا اچھا نہ پڑے, نہ کہ اگر ہم اس کو ویژولائز کر کے یا ہم اس کو ڈرامیٹک انداز میں اگر ہم اس سے کہتے ہیں, ایون کہ ایک اسٹیج پلیس پوز کے ہم کرتے ہیں. اچھا, یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح ریڈیو آج بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ پیدا کر رہا ہے, اور یہ جو ان کا سیگمنٹ ہے زندگی سے پیار, اس میں کافی انفارمیٹیو اور اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو سوشل کہتے ہیں نا, کہ جو معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کیسے رکھتے ہیں, جس سے ہماری پوری نوجوان نسل جیسے تباہ ہو رہی ہے نشے کی لت پہ. اسی طرح ریڈیو کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ابھی عارف الوی صاحب اور ان کی وائف نے ایکسکلوسیو انٹرویو دیا ہے ریڈیو پاکستان کو, تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے انٹرویو چل رہا ہے ان کا, تو اس کو انہوں نے ویڈیو, آج ریڈیو والے وائس سے تو پہنچ رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں اور آپ کے گھروں میں, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لائیو سٹریم کی جو فیسلٹی آئی ہے اس سے آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں فیس بک پہ. تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کا انٹرویو جو ہوا ہے ریڈیو پاکستان میں. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے چینل FM 101 سے میں ہوں آپ کے میزبان شمی منجم, اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان فاروق عادل. سامعین, آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے ریڈیو کیفے, اور آج اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب عارف الوی, صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور محترمہ سمینہ الوی, خاتون اول اسلامی جمہوریہ پاکستان. جناب صدر, جناب محترمہ خاتون اول, ہم آپ کا ریڈیو پاکستان میں خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ ایک تاریخی دن ہے. سبب یہ ہے کہ ہم ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ریڈیو کیفے, یہ آپ کی گفتگو سے اس کا افتتاح ہو رہا ہے, تو ہمارے لیے یہ مبارک دن بھی ہے اور خوشی کا دن بھی ہے. ریڈیو کا جو اصل مقصد ہے وہ باخبر کرنا ہے, علم بانٹنا ہے اور تفریح دینا ہے. کسی زمانے میں آپ نے بھی ریڈیو سنا ہوگا, اس زمانے کا ریڈیو, آج کا ریڈیو, آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں اور آپ کی کیا یادیں ہیں اس سے وابستہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کا ریڈیو جو تھا وہ تقریباً واحد ذریعہ تھا جو اطلاعات فوراً فراہم کرتا تھا, جی, چاہے وہ جنگوں کی ہو, چاہے وہ حادثات کی بات ہو. اخبار تاخیر سے آتا تھا, ریڈیو بہت کرنٹ رہتا تھا. اور مجھے ریڈیو کے پروگرام یاد ہیں تعلیم بالغاں,
ریڈیو کی خبریں یاد ہیں 1965 کی، جو ہمارے دو بڑے اچھے خبر پڑھنے والے لوگ تھے، وہ خبریں پڑھتے تھے اور جس دبنگ انداز سے پڑھتے تھے وہ تو مجھے آج تک یاد ہے۔ پھر ریڈیو کا جب میں امریکہ گیا تو وہ ایف ایم ریڈیو کے حوالے سے جب گاڑی میں بیٹھتے تھے تو وہی سنتے تھے۔ پھر پاکستان میں بھی اے ایم ریڈیو بھی تھا جو دنیا بھر سے اطلاعات آتی تھیں وہ، اور پھر ایف ایم ریڈیو بعد میں آیا جی، مگر یہ کہ وہ ایک ذریعہ انفارمیشن بھی تھا، اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا جیسے تعلیم بالغاں انٹرٹینمنٹ کا ایک پروگرام تھا تو وہ بھی تھا۔ تو رات کو سوتے وقت بھی ریڈیو سنا کرتے تھے۔ اب زمانہ بدل رہا ہے۔ کس قسم کا میوزک سنا آپ نے؟ ہر قسم کا، اردو کا میوزک زیادہ سنا، انگریزی میوزک بھی سنا مگر سمجھ میں کم آتا تھا، ابھی بھی کم سمجھ میں آتا ہے، میوزک کا شور زیادہ ہوتا ہے اس میں، تو ہر میوزک، فلمی گانے بھی سنے، یاد بھی رہے پرانے گانے، تو سب کچھ سنا، ریڈیو پر ہی سنا۔ جی محترمہ خاتون اول، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے بچپن میں، پھر اس کے بعد بھی آپ نے ظاہر ہے ریڈیو سنا ہوگا، اس وقت کا ایک ریڈیو مختلف تھا، آج آپ کے خیال میں جو جدید دور ہے، جدید تقاضے ہیں، آج کا ریڈیو کیسا ہونا چاہیے؟ بچپن میں تو ہم نے ریڈیو ہی سنا جی، اور بہت شوق سے سنا کرتے تھے، اور میرے خیال ریڈیو ہی ایک ایسی چیز تھی جس سے ہمیں ساری اطلاعیں اور ہر موقع ملتے تھے ہر چیز سننے کے لیے، جیسا کہ ایک ڈرامے، موسیقی، ہر چیز ریڈیو ہی سے ملتی تھی، ٹی وی اس وقت ہوتا نہیں تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک ڈرامہ ہفتے میں اتوار کے دن ہوا کرتا تھا، حامد میاں کے یہاں، جی صبح، بہت ہی اچھا پروگرام ہوتا تھا اور ہم لوگ بہت انتظار کرتے تھے، بڑے چھوٹے سب مل کے اس کا انتظار کرتے تھے اور بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ جیسے گانوں کا آپ نے ذکر کیا، میرا خیال سیلون سے ہوتا تھا بنا کا گیت مالا، وہ بہت سنا کیا کرتے تھے، اس زمانے میں یہی ہوتے تھے انٹرٹینمنٹ، تو بہت شوق سے۔ اور ابھی بھی میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ ہر کونے میں، ہر گاؤں، ہر جگہ ریڈیو تو ہر کے پاس ہے، اور اس سے ہمیں بچوں کی تربیت اور دوسری چیزوں کی اویئرنیس کے لیے بہت اچھا استعمال ہم کر سکتے ہیں ریڈیو کو، اور اس سے تربیت بھی ہو سکتی ہے بچوں کی، اور دوسری اور ساری جو ہم لوگ کے مسائل ہیں ان کا بھی حل اس سے ہم لوگوں کو میسج بھیج سکتے ہیں ریڈیو کے ذریعے۔ جی جناب صدر، آپ کا تعلق طب کے پیشے سے ہے، لیکن خوشگوار بات یہ ہے کہ ہماری جو ثقافتی روایت ہے، کتابیں ہیں، شاعری ہے، مصوری ہے، اس میں آپ کی گہری دلچسپی ہے، لیکن اب دنیا بہت بدل گئی ہے، تو یہ اس بدلی ہوئی دنیا میں یہ جو ہماری روایت ہے شاعری کی، مصوری کی، موسیقی کی، کیا یہ ریلیونٹ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرتا ہے اور اپنی خود تخلیق کرتا ہے بہت ساری چیز، آرٹس کے حوالے سے، کرافٹس کے حوالے سے۔ اچھا جی، یہ 4-5 منٹ آپ نے ان کا انٹرویو بھی سن لیا، تو اس طرح بہت اہم لوگوں کے انٹرویوز پڑھے میں، وہ تو بات یہ ہے نا کہ ہم لوگ ریڈیو کو کچھ اہمیت دیتے نہیں آج کے دور میں، لیکن اگر لرننگ پرسپیکٹو سے دیکھا جائے، معلومات کے حساب سے دیکھا جائے، تو دیکھنے سے زیادہ اگر آپ غور سے کوئی چیز سن رہے ہو تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور زیادہ اس کے آپ کو یاد بھی رہتی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کا اور دیکھتے ہیں ریڈیو پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے۔ ریڈیو پاکستان کے چینلز کی لسٹ تھی، ہاں، لسٹ آف ریڈیو چینلز ان پاکستان۔ تو یہ صوبوں کے حساب سے بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ آزاد کشمیر میں کون سے چینلز آتے ہیں، پھر بلوچستان میں کون سے ہیں، پھر فاٹا کا ایریا جو KPK میں مرج ہو گیا ہے، اس کے بعد گلگت میں، اسلام آباد میں کون سے، اسلام آباد میں AM بھی آتا ہے، ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں۔ اچھا، یہ ریڈیو پاکستان پہ ہی لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں مختلف ریڈیوز ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ایک آ رہا ہے fmworld.pk، ہاں یہ مشہور ویب سائٹ ہے، اس پہ سارے FM موجود ہیں۔ لسن لائف، ٹھیک ہے نا،
پھر آرکائیو شوز، ویڈیوز، کرنٹ افیئرس، اپلائی فار آر جے. یہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں اس پہ. اگر میں لسن لائف پہ جاؤں، کلک میں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی اتنا رسپانس نہیں آ رہا اس پہ. بہرحال ایک ویب سائٹ اور تھی جو تمام ریڈیو چینل لائیو دکھاتی ہے، لائیو ریڈیو پاکستان آل چینلز. مائی ٹیونر ڈیش ریڈیو یا radio.net.pk، اس میں دیکھتے ہیں. ہاں اس میں سارے آ رہے ہیں. اب جیسے سما کا ہے، یہ FM 100 دیکھتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، تو ریڈیو بیسیکلی اب گانوں کا ہی ہو کے رہ گیا. مختلف چینلز. The Premier Islamic Bank. اس میں سارے چینلز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ وائس آف امریکہ اور جیو نیوز، بگ FM 106.3، سن رائز ریڈیو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پنجاب کے چینلز ہیں یہ سندھ کے. دوسرا، ریڈیو اس وقت کرکٹ کمنٹری کے لیے بہت پاپولر ہے، کرکٹ کمنٹری بھی. اور اگر آپ کبھی لائیو میچ دیکھ رہے ہوں تو ٹی وی پہ آپ کو تھوڑا سا ڈیلے نظر آتا ہے، ریڈیو میں کمنٹری جلدی ہو رہی ہوتی ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ریڈیو لگا کے سن رہے ہوتے ہیں نا، وہ ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اگلی بال پہ کیا شاٹ ہوگا، سکس ہو رہا ہے، بورڈ ہو رہا ہے، یا کیچ ہو رہا ہے. تو اس میں ہم پڑھنے کو آئیں تو بہت ساری چیزیں، لیکن مین یہی چیزیں جو ہم نے ابھی اس کو ڈسکس کر لی ہیں. باقی کوشچن کی طرف آتے ہیں. آج کے کوشچن یہ ہے کہ ریڈیو کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا بتایا، پاکستان میں اس کی ہسٹری بتائی، اور قیام پاکستان کے وقت بتایا کتنے چینلز تھے، موجودہ اس کی کنڈیشن بھی بتائی ہے. تو آپ لوگوں سے کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی ریڈیو سنا؟ اگر نہیں سنا تو کیوں نہیں سنا، اور سنا تو کیوں سنا؟ دونوں کی ریزن دیں، صرف یس اور نو میں نہیں. اور اگر آپ سنتے ہیں یا سن چکے ہیں تو آپ کا کون سا فیوریٹ آر جے تھا اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کا پروگرام کون سا تھا؟ ایک دور تھا لوگ ساحل لودھی کو بہت سنتے تھے، یوتھ خاص طور پہ، پھر وہ ٹی وی پہ آ گیا. اسی طرح ماضی میں دیکھیں تو بڑے نام گزرے ہیں، جو آر جیز ایسے تھے جنہوں نے بڑے نام کمائے، لیکن بات وہی ہوتی تھی کہ لوگ ان کی آواز سے ہی بچاتے تھے، ان کے چہرے کبھی نہیں دیکھے تھے. اور آج بھی اگر آپ رات کو ٹیون کریں نا کبھی، خاص طور پہ گاڑی میں اتفاق ہو کبھی سننے کا، تو اس ٹائم آپ کو، کیونکہ وہ انٹریکٹیو شوز ہو رہے ہوتے ہیں، آڈینس کو کال پہ لے رہے ہوتے ہیں، تو کافی آپ کو آواز بھی اس میں سنائی دے گی کہ بہت سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی لائیو کالز آ رہی ہیں، فیڈ بیکس آ رہے ہیں. تو اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ریڈیو اس وقت ایک ایسی چیز ہے جو ابھی بھی اس کی ڈیمانڈ ہے. مگر المیہ یہ ہے کہ ریڈیو ہمارا چلتا تھا انڈین گانوں کی وجہ سے. اب چونکہ پابندی ہے انڈین گانوں پہ تو اس کی رجحان بھی تھوڑا کم ہو گیا، جو کہ افسوسناک بات ہے کہ ریڈیو کو گانوں کے لیے نہیں مختص کرنا چاہیے. ریڈیو کو ہمیں براڈلی نیوز کے لیے، انفارمیشن کے لیے، ہاں انٹرٹینمنٹ تو اس کا ایک پہلو ہے، مگر مین پرسپیکٹیو اس کا یہی ہے کہ آپ اس سے سیکھیں، کچھ حاصل کریں، انفارمیٹیو رہیں. ٹریفک اپڈیٹس بہت اچھی ملتی ہیں ریڈیو سے، ٹریفک اپڈیٹس آپ کو بہت اچھی مل سکتی ہیں. تو اور ایک اہم بات یہ کہ کوشش کریں کہ اگر آپ ان دونوں کیٹیگری میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، یعنی ریڈیو کا بالکل ہی شوق نہیں ہے، نہ واسطہ ہے، اور اس میڈیم کو بالکل پسند نہیں کرتے، تو تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کریں پھر آنسر کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ ریڈیو اسٹل امپیکٹ کر رہا ہے لائفس میں، اور ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کے 4G 3G سگنلز نہیں آ رہے، لیکن ریڈیو کے سگنلز اور ٹرانسمیشنز آ رہی ہیں. اسی طرح آپ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ آپ کو نہیں ملتے سگنلز اس کے انٹرنیٹ کے، تو آپ ریڈیو کے ذریعے اپڈیٹ رہ سکتے ہیں.
بہت سی چیزوں سے، بہت سی اہم خبروں سے. تو کمنٹ سیکشن میں اس کو کریں اور لاجک دیں اپنے آنسر میں. کسی سوال کا جواب میں یس یا نو نہ لکھیں. یس ہو یا نو ہو، اس کے ساتھ کوئی ریزن ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے آنسر کی.